अस्सलामुअलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है बोंगियाँ मारें खुश रहें। हम अहले ज़ाविया की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। आज के इस ज़ाविये में मेरा कुछ संजीदा अंदाज इख्तियार करने को जी नहीं चाहता, बल्कि आज कुछ हल्की फुल्की सी बातें होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी हल्की फुल्की बातों से ही इबारत है। हम इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले कुछ संजीदा और गंभीर किस्म की बातें कर रहे थे और मेरे जहन में ये लहर बार बार उठ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर हमारी बहुत सी मुश्किल मनाजिल मौजूद हैं, जिनमें बहुत बड़ा हाथ उन ऊंचे पहाड़ों का भी है जो अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से हमको अता किए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ केटू पाकिस्तान में है। मैं उसे सबसे ऊंचा यूँ कहूँगा कि बहुत से जुग्राफिया दान और हैयत दान ये कहते हैं कि हिमालय की चोटी इतनी ऊंची नहीं है जितनी कि केटू की है। ये हिमालय से 2 फीट या 2 फीट कुछ इंच ऊंचा है। केटू की चोटी हमारे पास है, नागा पर्वत की चोटी हमारे पास है, राका पोशी की चोटी के हम मालिक हैं। मुझे भी आपकी तरह इन चोटियों से बड़ी मोहब्बत है। ऊपरी मंजिल या उन चोटियों पर पहुंचने के लिए जब इंसान रख्ते सफ़र बांधता है तो वो सिर्फ एक ही ज़रिया इस्तेमाल नहीं करता। पहले इंसान जीप के ज़रिए पहाड़ के दामन तक पहुंचता है, फिर आपको टट्टू या खच्चर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अब एक ऐसा मुकाम आ जाएगा कि रास्ता दुश्वार गुजार हो जाएगा और पैदल चलना पड़ेगा। फिर एक जगह ऐसी आएगी जब आपको रस्सों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप ऊपर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ज़िंदगी में सेहत जिस्मानी और सेहत रूहानी को बरकरार रखने के लिए इंसान एक ही तरीक़ा इलाज नहीं अपना सकता, बल्कि उसे मुख्तलिफ़ तरीक़े और ज़राए इस्तेमाल करना पड़ते हैं। एलोपैथिक इलाज है, हिकमत है, होम्योपैथिक का तरीका है। इसके अलावा चाइनीज़ का तरीका इलाज है, जिसमें वो सुबह सवेरे उठकर कुदरत से करंट हासिल करते हैं। हमने चाइना में देखा कि वो सुबह बाहर खड़े होकर हाथ हिलाते रहते हैं और कुदरती एनर्जी अपने अंदर समेटते रहते हैं और अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। इस किस्म की बातें और चीज़ें हमारे यहाँ हमारे बुज़ुर्गों, बड़ों और बाबों ने भी सोची हैं। उनकी इन बातों को जो मेरे जैसा आदमी भी चोरी चोरी सुनता और सीखता रहा, इनमें एक तरीका इलाज ये भी है कि वो रूहानी अद्वियात का इस्तेमाल रखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये रूहानी अद्वियात कहीं फ़रोख्त नहीं होती। कोई ऐसा बाज़ार या मरकज़ नहीं है जहाँ से जाकर डॉक्टरी नुस्खे की तरह रूहानी अद्वियात ख़रीद सकें। ना तो ये गोलियों की शक्ल में होती हैं, ना ये टिंक्चर की होती हैं, ना इनकी कोई ड्रिप लग सकती है और ना ही ये टीकों की सूरत में दस्तयाब होती हैं। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना होना सा भी होने की तरह से है। मेरी और आपकी ज़िंदगी का सारा दारोमदार यही है कि कोशिश और जद्दोजहद करनी है, और यही हमें पढ़ाया और सिखाया गया है। लेकिन चीनी फ़लसफ़ा ताओ के मानने वाले कहते हैं कि ठोस और नज़र में आने वाली चीज़ और जो बज़ाहिर आपको मुफीद नज़र आए वो दर हकीकत मुफीद नहीं होती। मिसाल के तौर पर, आप लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। आप अपनी कार निकालते हैं और उसे सड़क पर तेज़ी से भगाते हैं। आपकी ये कोशिश और तेज़ भगाना एक साकिन चीज़ से वाबस्ता है। आप हैरान होंगे कि तेज़ी से घूमता हुआ पहिया एक निहायत साकिन धुरे के ऊपर काम करता है। अगर वो धुरा साकिन ना रहे और वो भी घूमने लग जाए तो फिर बात नहीं बनेगी। इस कोशिश और जद्दोजहद में तेज़ी से मसरूफ़ पहिए के पीछे मुकम्मल सुकून है और ख़ामोशी और इस्तकामत और हरकत से मुकम्मल गुरेज है। मुझसे और आपसे ये कोताही हो जाती है कि हम तेज़ चलने के चक्कर में पीछे अपनी रूह की खामोशी और सुकून को तोड़ देते हैं। हमारे सियासतदान भी चलो भागो दौड़ो की रट लगाते हैं और आवे ही आवे और जावे ही जावे के नारे लगाते हैं। ज़िंदगी अल्लाह की बनाई हुई है और उसने ज़िंदगी में हुस्न रखा है। मेरे सामने पड़ी चाय की प्याली के दरो दीवार, उसका कुंडा, ये मुफीद नहीं है, बल्कि उसका खला मुफीद है। हम प्याली के किनारे पर चाय रख कर नहीं पी सकते, इसलिए खला की अहमियत उसकी नज़र आने वाली बैरूनी खूबसूरती से ज़्यादा है। हम जिस घर में रहते हैं वो घर के खला के अंदर रहते हैं। कीड़े मकोड़े की तरह दीवार में घुसकर नहीं रहते। दीवारें किसी काम नहीं आती, बल्कि खला काम आता है। आप ज़िंदगी के साथ शिद्दत के साथ ना चिमट जाया करें और हर मुफीद नज़र आने वाली चीज़ को बिल्कुल ही मुफीद ना समझ लिया करें। मैं रूहानी दवा की बात कर रहा था, जो आम किसी तबीब के हाथ से नहीं मिलती या किसी मल्टीनेशनल लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं होती। ये दवाएं आपको ख़ुद ही बनानी पड़ती हैं।
اور ان دواؤں کے ساتھ ایسے ہی چلنا پڑتا ہے جیسے بے خیالی میں آپ کسی کھلے راستے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان روحانی ادویات کا نسخہ بھی کسی جگہ سے لکھا ہوا نہیں ملتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ بیٹھ کر اور خود کو ایک طبیعت کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھنے کے انداز میں پوچھنا پڑتا ہے کہ بابا جی یہ میری خرابی ہے اور یہ میری الجھن ہے، اور پھر آپ ہی کے اندر کا وجود یا طبیب بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب آپ خود اپنی ذات سے خامیاں خوبیاں پوچھنے اور سوال و جواب کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈپریشن کے مرض میں پریشان ہیں۔ کروڑوں روپے کی ادویات سے ڈپریشن ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور یہ مرض ایسا ہے کہ خوفناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور اچھوت کی بیماری لگتا ہے۔ ہمارے بابے جن کا میں ذکر کرتا ہوں وہ بھی اس اسٹریس یا ڈپریشن کے مرض کا علاج ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو اس موذی مرض سے نجات دلائی جائے۔ پرسوں ہی جب میں نے بابا جی کے سامنے اپنی یہ مشکل پیش کی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ڈپریشن کے مریض کو اس بات پر مائل کر سکتے ہیں کہ وہ دن میں ایک آدھ دفعہ بونگیاں مار لیا کرے، یعنی ایسی باتیں کرے جن کا مطلب اور معنی کچھ نہ ہو۔ جب ہم بچپن میں گاؤں میں رہتے تھے اور جوہر کے کنارے جاتے تھے اور اس وقت میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، اس وقت بھی پاپ میوزک آج کل کے پاپ میوزک سے بہت تیز تھا، اور ہم پاپ میوزک یا گانے کے انداز میں تیز تیز گانے گاتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ مور ناچتا ہے جبکہ سانپ اپنے سوراخ یا گڑھے میں جاتا ہے، بگلا مینڈک کو خوراک کے لیے اچک کر لیتا ہے، اور اس طرح سے سب اپنی اپنی فطرت پر قائم ہیں، اور مینڈک کی قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ یہ گانا ہوتا تھا۔ ہم کو زمانے نے اس قدر سنجیدہ اور سخت کر دیا ہے کہ ہم بونگی مارنے سے بھی قاصر ہیں۔ ہمیں اس قدر تشنج میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم بونگی بھی نہیں مار سکتے، باقی امور تو دور کی بات ہے۔ آپ خود اندازہ لگا کر دیکھیں کہ آپ کو 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ملے گا جب آپ نے بونگی مارنے کی کوشش کی ہو۔ لطیفہ اور بات ہے، وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر موقع کی مناسبت سے سنایا جاتا ہے، جبکہ بونگی کسی بھی وقت ماری جا سکتی ہے۔ روحانی ادویات اس وقت بننی شروع ہوتی ہیں جب آپ کے اندر معصومیت کا ایک ہلکا سا نقطہ موجود ہوتا ہے۔ یہ عام سی چیز ہے، چاہے سوچ کر یا زور لگا کر ہی لائی جائے، خوبصورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ عقل کو رسیوں میں جکڑنا نہیں اچھا۔ جب تک عقل کو تھوڑا آزاد کرنا نہیں سیکھیں گے، ہماری کیفیت رہی ہے جیسی گزشتہ 53 برسوں میں رہی ہے۔ یہ پروگرام سن 2000 کو نشر ہوا تھا۔ صوفیہ کرام اور بزرگ کہتے ہیں کہ جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور اس وقت ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوں گے، وہ آدمی سے کہے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے جو معصومیت دے کر دنیا میں بھیجا تھا وہ واپس دے دے اور جنت میں داخل ہو جا۔ جس طرح گیٹ پاس ہوتے ہیں، اللہ یہ بات ہر شخص سے پوچھے گا، لیکن ہم کہیں گے یا اللہ، ہم نے تو MA LLB یا PhD بڑی مشکل سے کیا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ معصومیت نہیں ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، روحانی دوا میں معصومیت وہ اجزائے ترکیبی یا نسخہ ہے جس کا گھوٹا لگے گا تو روحانی دوا تیار ہوگی، اور اس نسخے میں بس تھوڑی سی معصومیت درکار ہے۔ اس دوائی کو بنانے کے لیے ڈبے، بوتلیں وغیرہ نہیں چاہیے، بلکہ جب آپ روحانی دوا بنائیں تو سب سے پہلے ایک تھیلی بنائیں۔ جس طرح جب ہم بڈھے لوگ سفر کرتے ہیں تو دواؤں کی ایک تھیلی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ بہت سی ہوائی کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ٹکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ چیک یور پاسپورٹ، یور ویزا اینڈ دیئر ویلڈیٹی اینڈ یور میڈیسن بیگ۔ آپ کو بھی ایک تھیلی تیار کرنی پڑے گی جس کے اندر 3 نیلے منکے یا جو بھی آپ کی پسند کا رنگ ہے اس کے منکے اور اعلیٰ درجے کی کوڑیاں، ایک تتلی کا پر، اگر تتلی کا پر نہ ملے تو کالے کیکر کا پھل، کوئی چھوٹی سی آپ کی پسند کی تصویر، چھوٹے سائز میں سورہ رحمان، اور اس کے اندر ایک کم از کم 31 دانوں یا منکوں والی تسبیح ہونی چاہیے۔ اس تھیلی میں ایک لیمن ڈراپ ہونا چاہیے۔ اس تھیلی میں ایک سیٹی اور ایک پرانا بلب بھی رکھیں، پھر آپ لوٹ کر معصومیت کی طرف آئیں گے۔ یہ میری پسند کی چیزوں پر مبنی تھیلی ہے، آپ اپنی پسند پر مبنی چیزیں اپنی تھیلی میں رکھ سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ تھیلی ہونی ضرور چاہیے، کیونکہ ہم معصومیت سے اتنے دور نکل گئے ہیں اور اس قدر سمجھدار ہو گئے ہیں اور چالاک ہو گئے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دے کر پیدا کیا تھا اس سے آج تک فائدہ اٹھا ہی نہیں سکے۔ خداوند تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، رزق میں دوں گا، عزت و شہرت تمہیں میں دوں گا اور اولاد سے نوازوں گا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو خود بڑے عقل مند آدمی ہیں،
یہ ساری چیزیں ہم اپنی عقل مندی سے پا سکتے ہیں، اور اس زوم میں تشنج کی زندگی میں مبتلا ہیں۔ میرا چھوٹا پوتا اویس اسکول میں پڑھتا ہے۔ وہ ایک دن اسکول سے آیا تو بڑا پریشان تھا اور گھبرایا ہوا بھی تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماما، آج اسکول میں کھیلتے ہوئے میری قمیص کا بٹن ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا بٹن تو تلاش کر لیا لیکن مجھے وہ دھاگا نہیں ملا جس سے یہ لگا ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کس انتہا درجے کی اور پریشان کن ذمہ داری سکھا رہے ہیں۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ بیٹا، بٹن جب گرتا ہے تو اس کے ساتھ دھاگا نہیں گرتا۔ اس کی ماں ہنسنے لگی کہ دیکھو کتنا بے وقوف ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ کتنا بے وقوف نہیں بلکہ کتنا معصوم ہے۔ ہم کتنا بھی بچوں کو سکھا لیں لیکن ان سے قدرتی معصومیت تو جاتے جاتے ہی جائے گی۔ خواتین و حضرات، اس معصومیت کو ہمیں واپس لانا ہے۔ جب تک ہمیں وہ نہیں ملے گی ہم اپنا علاج نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے جو تھیلی بنائی ہے اسے آپ نے ہفتے میں 2-3 مرتبہ کھول کر بھی دیکھنا ہے۔ اگر اسے نہیں دیکھیں گے تو آپ کی مشکلات دور نہیں ہوں گی۔ یہ معصومیت کی تھیلی آپ کو سکون فراہم کرے گی، آپ کی معصومیت لوٹائے گی۔ اونچی منزل تک پہنچنے کے لیے رسی درکار ہوتی ہے، صرف پیدل چل کر ماؤنٹ ایوریسٹ سر نہیں ہو سکتا۔ میرے خالہ زاد بھائی کی بیٹی جو میری بھتیجی بھی لگتی ہے، اس کی شادی تھی اور رخصتی کے وقت ہماری وہ بیٹی سب سے مل رہی تھی، اور وہ اپنے باپ سے بھی بڑی محبت سے جھپی ڈال کے ملی۔ پھر اس نے اپنے پرس سے کچھ نکال لیا اور نکالی ہوئی پڑیا سی اپنے والد کو دے دی۔ اس کے بعد جب وہ مجھے ملنے لگی تو میں نے کہا بیٹا، وہ تو نے پرس سے کیا نکال کر اپنے باپ کو دیا تھا؟ وہ کہنے لگی تایا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میری آنکھوں نے کچھ دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تایا جان، میں نے ابو کا کریڈٹ کارڈ نہیں واپس کیا تھا کیونکہ اب میں نے ایک الو اور پکڑ لیا ہے، اس کے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہوگا۔ مجھے اس کا وہ انداز اور معصومیت بڑی پسند آئی۔ اگر میرے جیسا لالچی ہوتا تو کہتا کہ ایک یہ بھی رکھ لیتا ہوں اور ایک دوسرا ہوگا، ابو نے کیا کہنا ہے۔ میں اپنے اور آپ کے لیے یہ تجویز کروں گا کہ ڈپریشن کے مرض کی کسی اور طرح سے گردن نہیں ناپی جا سکتی سوائے اس کے کہ آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے 2 عدد بونگیاں نہ ماریں۔ ان بونگیوں سے ڈپریشن دور بھاگتا ہے۔ سنجیدگی کو اگر گلے کا ہار بنائیں گے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ ہم اس آرزو کے ساتھ کہ ساری دنیا اور بالخصوص میرے ملک کے لوگوں کو اللہ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔